عشرہ مبشرہ میں سے تیسرے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آپ نے سنا۔ لیجئے اب ہم آپ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حال سناتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی چوتھے نمبر پر ہیں۔ ماں باپ نے آپ کا نام علی رکھا۔ چھٹی صدی عیسوی کے آخری سال یعنی 600 میں یا 601 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش مکے میں ہوئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 30واں سال تھا۔ اس حساب سے سیدنا علی آپ سے 30 سال چھوٹے تھے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو تراب کہلانا آپ کو زیادہ پسند تھا، اس لیے کہ یہ کنیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کا لقب اسد اللہ تھا، یعنی اللہ کا شیر۔ ایک اور لقب حیدر تھا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ کا خاندان وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ قریش کا سب سے زیادہ عزت والا گھرانہ تھا، یعنی بنو ہاشم۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے اور حضرت علی بھی ہاشمی تھے۔ والد کا نام اگرچہ عبد مناف تھا، لیکن وہ اپنی کنیت ابو طالب سے مشہور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ ابو طالب کے سگے چھوٹے بھائی تھے۔ ابو طالب مکے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان چھڑکتے تھے اور اپنی اولاد سے زیادہ انہیں چاہتے تھے۔ 25 سال کی عمر تک آپ ابو طالب کے ساتھ ہی رہے، پھر ان کی اجازت سے سیدنا خدیجہ سے شادی کر لی تو علیحدہ رہنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنے ساتھ رکھا۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو قریش بہت بگڑے اور آپ کے دشمن بن گئے۔ ان حالات میں ابو طالب نے آپ کی بہت حمایت کی۔ انہوں نے نبوت کے 10ویں سال وفات پائی۔ سیدنا علی ابھی 10 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ نبوت کے 7ویں سال مکے کے کافروں نے فیصلہ کیا کہ جب تک ابو طالب ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، بنو ہاشم اور بنو مطلب سے میل جول اور لین دین بند کر دیا جائے۔ اس پر ابو طالب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ساتھ لے کر قریبی پہاڑ کی ایک گھاٹی میں اتر گئے۔ اس کا نام شعب ابی طالب تھا۔ اس گھاٹی کے مالک بھی ابو طالب ہی تھے۔ کافروں نے اس قدر سخت رویہ اختیار کیا کہ گھاٹی کی طرف کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جانے دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدنا حمزہ، ابو طالب اور ہاشم کے گھرانے کے دوسرے لوگ اس گھاٹی میں 3 سال تک رہے۔ یہ وقت بہت تکلیف میں گزرا۔ ان لوگوں نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ آخر 3 سال بعد کچھ لوگوں نے درمیان میں آ کر اس فیصلے کو ختم کرایا اور یہ لوگ اپنے گھروں میں آ گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی یہ صدمہ تازہ تھا کہ سیدہ خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور غم بانٹنے والے تھے۔ ان کی جدائی کا صدمہ معمولی نہیں تھا۔ سیدنا علی بھی اس غم میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ اس وقت سیدنا علی 19 سال کے ہو چکے تھے۔ مکے میں کافروں کا ظلم حد سے بڑھا تو ہجرت کا حکم ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ بعد میں سیدنا ابو بکر کے ساتھ خود ہجرت کی۔ اس رات آپ نے اپنے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سلایا۔ صبح کافروں نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے کیا معلوم آپ کہاں ہیں؟ اس پر کافروں نے آپ کو مارا پیٹا، آخر چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے سے پہلے سیدنا علی کو لوگوں کی امانتیں سونپ گئے تھے۔ آپ نے وہ امانتیں لوگوں کو پہنچائیں اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔
350 میل کا یہ سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ قباء پہنچے تو پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تھے، آپ کے ساتھ ہی مدینے پہنچے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے بھی حصہ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کے ساتھ چند حجرے تعمیر کروائے گئے تو آپ بھی وہیں آ گئے۔ بھائی چارے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنا بھائی بنایا۔ ہجرت کے دوسرے سال آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کی شادی سیدنا علی سے کر دی۔ اب آپ ان کے ساتھ چھوٹے سے مکان میں اٹھائے۔ سیدنا علی سیدہ فاطمہ کا بہت خیال رکھتے تھے، گھر کے کام کاج میں بھی وہ ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ کافروں کی فوج سے ان کا سردار عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان میں نکلے۔ ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا حمزہ اور سیدنا عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ سیدنا علی کا سامنا ولید سے ہوا، آپ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ سیدنا حمزہ نے شیبہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سیدنا عبیدہ کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ عبیدہ زخمی ہوئے تو سیدنا علی نے آگے بڑھ کر عتبہ پر وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ سیدنا علی جس طرف بڑھتے کافروں کی صفوں کی صفیں الٹا کر رکھتے تھے۔ دوسرے مسلمانوں نے بھی بہادری کے جوہر دکھائے۔ آخر کافروں کو شکست ہوئی۔ احد کی لڑائی میں بھی آپ شریک تھے۔ اس لڑائی میں کافروں کا ایک نامی گرامی بہادر طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں نکلا اور پکارا، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ یہ سن کر سیدنا علی آگے بڑھے اور ایک ہی وار میں اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ پھر طلحہ کا ایک بھائی ابو سعید آگے آیا۔ سیدنا علی نے اس پر بھی ایک بھرپور وار کیا اور زمین پر گرا دیا۔ اس پر کافروں کا شاہ زور ارطات بن شرحبیل اکڑتا ہوا میدان میں نکلا۔ سیدنا علی اس پر جھپٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ پھر تیر اندازوں کی غلطی سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے۔ ان لمحات میں صرف چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہ گئے۔ سیدنا علی بھی ان میں شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے خود کو ڈھال بنا لیا۔ جو تیر، نیزہ یا پتھر آتا اپنے جسموں پر لیتے تھے۔ ایسے میں کسی نے خبر اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس سے افراتفری اور بڑھی۔ اس وقت اسلامی فوج کا جھنڈا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو سیدنا علی نے جھنڈا تھام لیا اور نہایت بے جگری سے لڑے، کافروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ جلد ہی مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، چنانچہ سب لوگ پلٹ آئے اور بے جگری سے لڑے۔ اس نازک وقت میں مسلمان خواتین نے بھی بے مثال بہادری دکھائی۔ مدینے سے چل کر لڑائی کے میدان میں پہنچی اور مسلمان جنگجوؤں کی ہر طرح سے مدد کی۔ اس طرح ایک بار پھر سے کافر بھاگ نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعریف فرمائی۔ ان میں عائشہ صدیقہ، ام عمارہ، ام ایمن، ام سلیم، ام سلیت اور کچھ دوسری خواتین شامل ہیں۔ ام عمارہ نے تو باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو کافروں کے تعاقب میں روانہ فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ جا کر دیکھو اب ان کا کیا ارادہ ہے۔ واپس آ کر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کافر بھاگ رہے ہیں۔ دوسرے دن آپ اپنے جان نثاروں کو ساتھ لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ سیدنا علی ساتھ تھے۔ احد کی لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ احد کی لڑائی کے بعد بنو نذیر کے یہودیوں نے منافقوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی۔ ہجرت کے چوتھے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اس وقت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی اور دوسرے مسلمان بھی تھے۔ یہودیوں نے ایک دیوار کے اوپر سے آپ پر بھاری پتھر گرانے کی سازش تیار کی تاکہ وہ آپ کو شہید کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی ان کے پروگرام کی اطلاع دے دی، اس لیے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تیزی سے لوٹ آئے۔ اس دھوکہ دہی کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینے اور اس کے اطراف سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد خندق کی لڑائی پیش آئی۔ کافروں کا نامی گرامی پہلوان عمرو بن عبد ود خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے 1000 سواروں کے برابر طاقتور مانا جاتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا تو سیدنا علی مقابلے پر آئے۔ اس نے آپ پر تلوار کا وار کیا۔ آپ نے وار ڈھال پر روکا، لیکن تلوار ڈھال سے گزر کر پیشانی پر لگی۔ آپ زخمی ہو گئے، لیکن زخم کھا کر اس پر جھپٹے اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے شانے کو کاٹتی ہوئی سینے میں اتر گئی۔ وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس جنگ میں بنو قریظہ کے یہودیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا، لہٰذا انہیں سبق سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو لشکر دے کر روانہ کیا۔ اس طرح ان یہودیوں کا قلع قمع کیا گیا۔ مدینے سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام فدق ہے۔ اس جگہ کے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کو اکسایا کہ وہ مدینے پر حملہ کر دیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو یہ اطلاع ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان 6 ہجری میں سیدنا علی کو 200 سوار دے کر فدق کی طرف بھیجا۔ اس طرح یہ علاقہ فتح ہوا۔ ذی قعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ ساتھ تھے۔ صلح نامہ لکھنے کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ اس کے بعد خیبر کا مارکہ ہوا۔ یہ یہودیوں کا سب سے بڑا گڑھ تھا۔ آس پاس کے یہودی بھی شکست کھا کر مسلمانوں سے خوف زدہ ہو کر یہاں آ جمع ہوئے تھے اور شرارتوں اور سازشوں سے باز نہیں آتے تھے۔ ہجرت کے 7ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک ایک کر کے خیبر کے علاقے کے سب قلعے فتح ہو گئے۔ صرف ایک قلعہ قموس رہ گیا، وہ کسی طرح فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر آپ نے اعلان فرمایا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں خیبر فتح ہوگا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا سیدنا علی کو دیا۔ اس قلعے کا حاکم مرحب تھا۔ اس کا شمار یہودیوں کے نامی گرامی بہادروں میں ہوتا تھا۔ یہ بھی 1000 بہادروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ سیدنا علی قموس کے سامنے پہنچے تو مرحب زرہ لگائے قلعے سے اکڑتا ہوا نکلا۔ آگے بڑھ کر آپ پر تلوار کا وار کیا۔ سیدنا علی تیزی سے ایک طرف ہو گئے اور مرحب پر وار کیا۔ یہ اس قدر بھرپور وار تھا کہ تلوار اس کے خود اور کھوپڑی کو کاٹتی ہوئی اس کے جبڑے تک اتر گئی۔ مرحب اسی وقت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ فوج لے کر آگے بڑھے، خیبر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اس طرح آخری قلعہ قموس بھی فتح ہو گیا۔ آپ فتح یاب ہو کر لوٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی چوم لی۔ کچھ مسلمان ابھی تک حبشہ میں رکے ہوئے تھے۔ اس موقع پر وہ بھی مدینے آ گئے۔ ان میں سیدنا علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب بھی تھے۔ یہ لوگ اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا، لہٰذا یہ دوہری خوشی آپ کو نصیب ہوئی۔ دوسرے مسلمانوں کو بھی ان حضرات کی آمد پر بے حد خوشی ہوئی۔ ذی قعدہ 7 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس میں سیدنا علی بھی شامل تھے۔ ہجرت کے 8ویں سال رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ ان میں علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور یہ فتح مکہ کا موقع تھا۔ حنین کی لڑائی میں بھی سیدنا علی شریک تھے۔ شروع سے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور نہایت جمع مردی سے لڑے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر روانہ ہوئے تو سیدنا علی کو مدینے میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مکے کی فتح کے بعد آپ نے سیدنا علی کو یمن میں تبلیغ کی غرض سے بھیجا۔ اس طرح وہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔
یمن کے ایک اور قبیلے بنو مسحج کے لوگ بھی آپ کی کوششوں سے مسلمان ہو گئے۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ سیدنا علی اس موقع پر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے قربانی کے اونٹ ذبح کیے اور سیدنا علی سے بھی ذبح کروائے۔ بعد میں آپ نے اونٹوں کا گوشت تقسیم کیا۔ حج سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ بیماری کے دوران میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے۔ آخر ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ سیدنا ابو بکر سیدنا علی کی بہت عزت کرتے تھے، آپ سے خلافت کے کاموں میں مشورے لیتے رہے۔ ابو بکر صدیق کے بعد سیدنا عمر خلیفہ بنے، ان کے دور میں بھی آپ ان کے مشیر رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان خلیفہ بنے، ان کے دور خلافت میں بھی خلافت کے کاموں میں سیدنا عثمان کے معاون رہے۔ جب فسادیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیرا، اس وقت بھی آپ نے سیدنا عثمان کی ہر ممکن مدد کی اور ان کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ وہ وقت بھی عجیب تھا۔ شہر پر باغیوں کا قبضہ تھا، ہر طرف افراتفری تھی۔ پہلے تو سیدنا علی نے خلافت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، پھر حالات نے آپ کو مجبور کر دیا۔ اس طرح آپ چوتھے خلیفہ راشد بنے۔ آپ کی خلافت قریباً 4.25 سال رہی۔ اس پورے عرصے میں آپ شدید مشکلات سے دوچار رہے۔ کوئی اور ہوتا تو ہمت ہار جاتا، لیکن آپ نے آخری وقت تک مشکلات کا مقابلہ کیا۔ اس وقت کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کو کس طرح پکڑا جائے۔ ہر طرف سے ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ سیدنا علی بھی قاتلوں کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے سیدنا عثمان کے گھر کو گھیرے میں لیا تھا، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ قاتلوں کو ان میں تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ موقع کا کوئی گواہ بھی نہیں تھا۔ شہادت کے وقت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ ان کے پاس تھیں۔ شوہر کو بچانے کے سلسلے میں ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ ان سے جب قاتلوں کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ صرف اتنا ہی بتا سکیں کہ 3-4 آدمی اندر آئے تھے۔ ان میں سے ایک محمد بن ابی بکر تھے، لیکن وہ شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ محمد بن ابی بکر بھی ان قاتلوں کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے، اس لیے کہ وہ ان کے بعد میں اندر آئے تھے۔ اس طرح سیدنا علی قاتلوں کے خلاف کوئی کاروائی نہ کر سکے، جبکہ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ جان بوجھ کر قاتلوں کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے شک کی ایک وجہ یہ تھی کہ سارے باغیوں نے سیدنا علی کی بیعت کر لی تھی۔ ان میں سے اکثر ان کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اس وقت کے حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ انہیں چن چن کر فوج سے نکال دیا جائے۔ اسلام کا قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بغیر کسی گواہی کے کسی کو قاتل ٹھہرایا جائے۔ اکثر لوگ سیدنا علی کی مشکلات کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ اس زمانے میں آپ نے ایک قدم یہ اٹھایا کہ عثمان غنی کے دور کے گورنروں کو ہٹا دیا، ان کی جگہ نئے گورنر مقرر کر دیے۔ نئے گورنر اپنے اپنے صوبے میں پہنچ گئے۔ پرانے گورنروں نے اختیارات انہیں سونپ دیے، لیکن سیدنا امیر معاویہ نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ان کی جگہ لینے کے لیے سہل بن حنیف کو بھیجا گیا تھا۔ انہیں یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ علی پہلے عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کریں، پھر ان کے احکامات پر عمل کیا جائے گا۔ سیدنا امیر معاویہ ابھی اس معاملے پر توجہ نہیں دے پائے تھے کہ ایک اور مسئلہ آ کھڑا ہوا۔ سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے سیدہ عائشہ حج کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ ابھی آپ نے واپسی کا سفر شروع کیا تھا کہ آپ کو سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر ملی۔ اتنے میں مدینے سے سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ دونوں بڑے اونچے رتبے کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے آپ کو حالات سنائے اور مکے کے لوگ بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا،
معاملہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا، لہذا شہید خلیفہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس پر ہزارہا مسلمان ان کے ساتھ ہو لیے۔ یہ لشکر روانہ ہوا اور بصرہ پہنچ گیا۔ بصرہ پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ سیدنا علی کو جب یہ خبر ملی تو آپ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ پہنچ گئے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو سیدہ عائشہ نے اپنی آمد کی وجہ بتائی۔ سیدنا علی نے اپنی مشکلات گنوائیں۔ قریب تھا کہ صلح ہو جاتی، لیکن بدقسمتی سے دونوں طرف کی فوجوں میں فسادی شامل ہو چکے تھے جو سیدنا عثمان کے قتل میں شریک تھے، اور وہ کسی طرح بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں صلح ہو جائے، اس لیے کہ صلح ہونے کی صورت میں تحقیقات آسان ہو جاتی اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ یوں بھی ان لوگوں میں زیادہ تر عبداللہ بن سبا کا سازشی طبقہ تھا۔ ان کا مقصد ہی مسلمانوں کو لڑانا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ صلح کے امکانات واضح ہوتے نظر آ رہے ہیں تو رات ہی کو جنگ شروع کر دی۔ اس طرح شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر سیدنا علی کی فوج کو کامیابی ہوئی۔ جنگ کے بعد سیدنا علی نے سیدہ عائشہ کو عزت و احترام کے ساتھ مکے کی طرف روانہ کیا۔ روانہ ہوتے وقت سیدہ عائشہ نے اعلان فرمایا، میرے بچوں، یہ لڑائی غلط فہمی کا نتیجہ تھی، ورنہ علی سے میرا پہلے کوئی جھگڑا تھا نہ اب ہے۔ جواب میں سیدنا علی نے فرمایا، آپ سچ فرماتی ہیں، آپ ہم سب کی ماں ہیں اور آپ کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے۔ حج میں ابھی چونکہ کچھ مدت باقی تھی، اس لیے سیدہ عائشہ مکے ہی میں رہیں، حج کے بعد واپس مدینے تشریف لائیں۔ اس لڑائی میں سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بھی شہید ہوئے۔ اگرچہ یہ دونوں لڑائی سے الگ ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس لڑائی کے موقع پر عائشہ اونٹ پر سوار تھی، اس لیے اس کا نام جنگ جمل مشہور ہوا۔ دونوں طرف سے بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ اس جنگ کے بعد سیدنا علی شام کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے امیر معاویہ کو خط ارسال کیا، اس میں لکھا کہ آپ بھی مہاجرین اور انصار کی طرح میری بیعت کر لیں، پھر سیدنا عثمان کا مقدمہ پیش کریں۔ میں انشاءاللہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس مقدمے کو نپٹاؤں گا۔ امیر معاویہ نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ آپ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں تو میں اور شام کے سب لوگ خوشی سے آپ کی بیعت کر لیں گے۔ کچھ مدت تک دونوں طرف سے قاصد آتے جاتے رہے، مگر کوئی بات طے نہ ہو سکی۔ آخر سیدنا علی لشکر لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی فوج 80,000 تھی۔ دوسری طرف امیر معاویہ بھی لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ صفین کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اچھے لوگوں نے ایک مرتبہ پھر صلح کی سرتوڑ کوششیں کی، کیونکہ دونوں فوجیں لڑنا نہیں چاہتی تھیں۔ دونوں طرف مسلمان تھے، لیکن ان میں وہ طبقہ بہرحال موجود تھا جو خون عثمان کا ذمہ دار تھا، اور وہ لوگ کسی صورت بھی مسلمانوں کی صلح ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے، لہٰذا یہ لوگ اپنی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس طرح صلح کی تمام کوششیں بیکار گئیں اور جنگ ہو کر ہی رہی۔ اس جنگ کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ دونوں طرف سے قریباً 70,000 مسلمان شہید ہوئے اور عالم اسلام کا ایک عظیم ترین نقصان ہوا۔ یہ جنگ اس طرح رکی کہ کچھ لوگوں نے قرآن نیزوں پر رکھ کر بلند کیا اور پکارے، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ آواز امیر معاویہ کے لشکر کی طرف سے اٹھی تھی۔ سیدنا علی نے قرآن کو دیکھ کر جنگ بند کر دی۔ دو بڑے صحابہ کو منصف مقرر کیا گیا۔ یہ دونوں ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص تھے۔ انہیں چند ماہ کی مہلت دی گئی، لیکن اس طرح بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایسے میں سازشی ٹولے نے ایک اور سازش تیار کی۔ انہوں نے ایک ہی دن، ایک ہی وقت سیدنا علی، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عمرو بن عاص پر قاتلانہ حملہ کرنے کا پروگرام ترتیب دیا۔ عمرو بن عاص پر قاتلانہ حملے کا پروگرام اس لیے بنایا گیا کہ ان کا فیصلہ سازشی لوگوں کو پسند نہیں آیا تھا۔ عمرو بن عاص نے امیر معاویہ کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ سنایا تھا، جبکہ ابو موسیٰ اشعری کا فیصلہ یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کسی کو خلیفہ مقرر نہ کیا جائے۔ ان بدبختوں نے رمضان 40 ہجری میں ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت ان تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ مصر کے گورنر عمرو بن عاص اس دن بیمار تھے۔
ان کی جگہ نماز پڑھانے خارجہ بن حذیفہ آئے، لہذا یہ شہید ہوئے۔ دمشق میں امیر معاویہ پر وار اوچھا رہا، معمولی زخمی ہوئے۔ کوفے میں عبد الرحمن بن ملجم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے تو اس نے وار کیا، سر میں شدید زخم آیا، ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ 1 یا 2 دن بعد شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری بتائی جاتی ہے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ کا پورا دور حکومت آپس کی لڑائیوں کی نذر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے عدل و انصاف کا بہترین نظام قائم کیا۔ کسی کو انصاف نہ ملتا تو وہ بلا روک ٹوک آپ کے پاس آ سکتا تھا۔ آپ کے دور کے قاضی بہت مشہور ہوئے۔ ایک مقدمے کے سلسلے میں آپ خود قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے اور اس مقدمے کا فیصلہ قاضی نے آپ کے خلاف دیا، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ اس انصاف کو دیکھ کر مدعی مسلمان ہو گیا۔ رعایا پر بہت مہربان تھے۔ آپ نے اپنے دور میں چھاونیاں اور قلعے تعمیر کروائے، مساجد بنوائیں، پل بنوائے، دین کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ آپ بہت زیادہ علم والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 586 احادیث مسلمانوں تک پہنچائیں۔ آپ نے بچپن سے لے کر شہادت تک تمام زندگی نہایت پاکیزہ گزاری۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے شمار رحمتیں برسیں، آمین۔